اب ہم آگے دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا، شادی سے پہلے عورت کو دیکھ لینا چاہیے۔ لڑکی تو راضی ہے لیکن لڑکا کیا کرے؟ لڑکی تو پھر بھی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے۔ اسلام تو عورت کے لیے حجاب کا حکم دیتا ہے۔ جو لڑکی پردے میں ہے یا جو لڑکی لڑکے نے نہیں دیکھی، اسلام اس کے لیے کیا راستہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے؟ کیا اس کے لیے لڑکا اور لڑکی آزادی کے ساتھ کہیں بھی جا کے مل لیں، گھر میں جب بلایا جائے تب ملاقات کر لیں، سارے رشتہ دار بھی ملاقات کریں گے؟ کیا طریقہ کار ہوگا؟ ذہن الجھن میں ہی رہے گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ پڑھ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہمارے لیے دلیل ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ آپ کو اسلام کی وسعتوں کا بھی اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے عورت کو اسلام نے حق دیا ہے۔ یہ 11 سے لے کے 15 تک کی احادیث اسی بارے میں۔ شادی سے پہلے عورت کو دیکھ لینا چاہیے۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، خاص طور پر پاکستان، انڈیا، ان علاقوں میں دیکھ لینے کا مفہوم اور سمجھا جاتا ہے۔ اس کی دین میں کیا حیثیت ہے اس کو نہیں سمجھتے، اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے کہ دین میں اس کی اتنی حیثیت ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر دیکھ لیں، یا یہ واجب ہے، اس کا کیا درجہ ہے؟ کیونکہ اکثر ماں باپ اپنی بیٹیاں نہیں دکھاتے۔ بیٹی کو کب دیکھنا چاہیے؟ کیا ابھی ماں باپ کے درمیان بات چیت طے بھی نہیں ہوئی تو سب سے پہلے لڑکی کو دیکھ لیا جائے؟ یا یہ ہے کہ سارے معاملات ہو جائیں تو بس صرف آخر میں ایک لڑکی کا دیکھنا باقی ہو تب دیکھا جائے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لڑکی کو کیسے دیکھا جائے گا، اور لڑکی کو پہلے دیکھنے میں کیا حکمت ہے۔ کیا لڑکی اپنے منگیتر کو دیکھ سکتی ہے؟ ان سہل بن ابی حسمۃ مرفوعا اذا القی فی قلب امرئ خطبۃ امرأۃ فلا بأس ان ينظر الیہا۔ سہل بن ابو حسمہ انصاری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی آدمی کے دل میں کسی عورت سے منگنی کی خواہش پیدا ہو تو وہ پہلے اسے دیکھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک ہم نے حکم دیکھا، اب ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ رسول اللہ کیسے گائیڈ کرتے تھے۔ اس نے کہا، میں نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کیا ہے، یعنی منگنی کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تم نے اس کو دیکھ لیا تھا؟ اس لیے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا تھا۔ آپ نے فرمایا، کتنے مہر پر؟ یعنی آپ نے اب جب نکاح کرنا ہے تو مہر کتنا ٹھہرایا؟ اس نے عرض کیا، 4 اوقیہ چاندی پر۔ آپ نے فرمایا، 4 اوقیہ پر؟ گویا تم لوگ اس پہاڑ کے پہلو سے چاندی کھود کر لاتے ہو، یعنی تمہارے پاس اتنی چاندی ہے کہ اتنا، کیونکہ کافی مقدار ہے چاندی کی، تو تم اتنا زیادہ مہر باندھتے ہو اور ہمارے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے، مگر اب ہم تمہیں ایک لشکر کے ساتھ بھیج دیتے ہیں کہ اس میں تمہیں غنیمت کا حصہ ملے۔ راوی کہتے ہیں پھر قبیلہ بنی ابس کی طرف آپ نے ایک لشکر روانہ کیا، تو اس کے ساتھ اسے بھی بھیج دیا کہ جاؤ، جب وہاں پر جا کر جہاد کرو گے واپسی میں مال غنیمت ملے گا، پھر اس عورت کو جو بھی تم نے مہر باندھا ہے وہ اسے دے دینا۔ تب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی وہ یہ کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ عیب کیا تھا؟ اکثر انصاری قبیلے کی خواتین کی آنکھیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، اور عرب بڑی آنکھوں کو پسند کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں قرآن حکیم میں بھی موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، گوری گوری موٹی آنکھوں والی حوریں۔ تو انصار کی عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے خاص طور پر توجہ دلائی کہ بعد میں اس چیز کو بنیاد بنا کر پھر الگ نہ ہو جائیں، کیونکہ پہلے سے دیکھ لینے میں فائدہ ہے۔ پھر تو انسان دل کے ارادے کے ساتھ کام کرتا ہے، چاہے کسی کی آنکھیں چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں۔ چھوٹی آنکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی عیب ہے بذات خود، اللہ کی تخلیق ہے۔
لیکن بات ہے اس ذہنیت کی جس کی وجہ سے بعد میں یعنی گھر ٹوٹنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ پہلے دیکھ لو، اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا۔ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو دیکھ لو، کیونکہ دیکھنے میں تم دونوں میں الفت پیدا ہونے کی امید ہے۔ یہ ترمذی کی 1087 نمبر روایت ہے۔ پہلی بات یہ تھی کہ انصار کی عورتوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے، یعنی کوئی ایسی بات نہ ہو۔ اب دوسری بات کتنی پیاری ہے کہ اگر ایک لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہے اور لڑکی لڑکے کو دیکھتی ہے، اور جائز طریقے سے پیرنٹس کی موجودگی میں یا فیملی میں سے کوئی بھی، یعنی جیسے کوئی چچا ہے، جہاں بھی لڑکی ذرا ایزی فیل کرے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے باپ کے سامنے لڑکی کے حالات خراب ہوتے ہیں، اور محرم رشتہ دار کا ہونا تو بیچ میں ضروری ہے، تو چچا ہے یا ماموں ہے، جہاں پہ بھی لڑکی کی کوئی فرینکنس ہے یا بھائی ہے، تو اس کی موجودگی میں لڑکے اور لڑکی کے درمیان تھوڑی سی بات چیت ضرور ہو جانی چاہیے، چاہے سلام ہو، آپس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، یہ واجب ہے۔ ایسا حکم نہیں ہے دیکھنے کا جو آپشنل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت یہ بتائی ہے کہ اس کی وجہ سے دونوں میں محبت پیدا ہوگی۔ ہمارے یہاں غیرت کے نام پر اور خاندانی روایات کے نام پر لڑکے اور لڑکی کو آپس میں دیکھنے نہیں دیا جاتا، اور بڑے فخر سے خواتین بتاتی ہیں کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں تھا، تو غلط کیا تھا، نہیں دیکھا، دیکھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دیکھیں اللہ کے نبی کی بات پوری نہیں کریں گے۔ تو جہاں پر یعنی عجیب، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں سارے لوگوں نے شاید طے کر رکھا ہے کہ جو حکم ہے اس سے اپوزٹ جو طریقہ ہوگا بس اس پہ چل لیں گے۔ اب حکم دیا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو آپس میں ایک دفعہ ضرور چانس دو کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، تو دیکھنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ باہمی محبت پیدا ہو، اور تاکہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ بھی گلے بعد میں ماں باپ سے کرنے کہ آپ نے اس طرح کی لڑکی دیکھی تھی، ایسا گھرانا تھا، وہ ایک بار دیکھنے کے بعد ماں باپ بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لڑکی کے لیے بڑا مشکل محاذ ہے، کسی بھی لڑکے، خاص طور پر جو لڑکیاں پردہ کرتی، فیس کور کرتی ہیں، وہ کس طرح سے کسی کے سامنے، کسی لڑکے کے سامنے اپنے فیس کو کھول دیں، ان کے لیے بہت مشکل موڑ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ سب سے پہلا کام لڑکی کو دکھانا ہے، کہ لڑکی کا باپ بھی آ جائے، کہ آخر وہ اس کا باپ ہے، چچا بھی آ جائے، بھائی بھی آ جائے، اور بہنوئی بھی ہو، اور ساتھ میں اور بھی لوگ ہوں، وہ کوئی یعنی کوئی محرم نہیں ہے اس کا۔ لڑکے کے ساتھ تو اس لیے کہ نکاح کے لیے اس کے دل کو رغبت ہو جائے، لڑکی کے کسی یعنی لڑکے کے کسی کزن کو رغبت ہو گئی یا اس کے بھائی کو رغبت ہو گئی، یہ مطلوب نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو چیز جس حد کے اندر کہی گئی اسی کے اندر رہنا چاہیے۔ تو اس میں نہ تو مطالبہ کرنا چاہیے کہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے پورا خاندان اکٹھا ہو جائے، سب کے سامنے اسے پیش کیا جائے منگنی کے موقع پر۔ ہاں، خواتین کے درمیان بیٹھے ہوئے خواتین تو دیکھ سکتی ہیں، خواتین کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن لڑکے اور لڑکی کی ملاقات ایک کسی محرم کی موجودگی میں اس طرح سے ضرور ہو جائے جس کی وجہ سے یعنی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں، تھوڑی سی بات چیت بھی آپس میں ہو جائے، اور یہ ہے کہ انہیں پتہ بھی لگ جائے کہ آپس میں ہماری کشش ہے یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بالکل چھوٹی سی ملاقات میں بھی ڈیسیژن کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ لڑکے بھی بعد میں گلے نہیں کرتے کہ ہمارے لیے کس نوعیت کا فیصلہ کیا تھا، اور ہمارے لیے اب گھر بسانا ممکن نہیں، اور یعنی اس حد تک بھی گلے ہوتے ہیں کہ مجھے تو اس کی آواز ہی اچھی نہیں لگتی، اور مجھے تو اس کی فلاں چیز اچھی نہیں لگتی، فلاں نہیں لگتی۔ وہاں بات بھی ہو جائے گی اور شکل بھی دیکھ لیں گے، اور یہ ہے کہ اس میں لڑکی بہت زیادہ یوں بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ بن سنور کے سامنے آئے گی، چہرہ جو ہے وہ سامنے ہوگا، باقی تو اسی طرح سے باقی بدن کو وہ نمایاں نہیں کرے گی۔ سیدنا محمد بن سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، میں اس کو دیکھنے کے لیے چھپ جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ میں نے اسے کھجوروں کے باغ میں دیکھ لیا۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہو کر بھی ایسا کرتے ہیں، یعنی صحابی ہونے کے باوجود آپ اس کو دیکھنے کے لیے چھپے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جب اللہ تعالیٰ
کسی شخص کے دل میں کسی عورت سے نکاح کی خواہش ڈالیں تو اسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. ایک اور حدیث میں ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ اس عورت کو دیکھ لو، تم دونوں کے درمیان محبت قائم رکھنے کے لیے یہ زیادہ مناسب ہوگا. اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ تم میں سے جب کوئی کسی عورت سے منگنی کا ارادہ کرے تو اپنی منگیتر کو دیکھ لے. اور ہمارے ہاں جب اس کا مجھے حیرت ہوتی، میں جب اردو میں حدیث کی شرح بھی دیکھتی ہوں تو ترجمے میں خصوصی طور پر لفظ شامل کرتے اگر ممکن ہو تو دیکھ لیں، یعنی تاکہ نہ ہی دیکھنے دکھانے کا عمل ہو. حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور آپ جانتے ہیں میں نے ابتدا بھی اسی سے کی تھی، الامر یفید الوجوب. جیسے نکاح کرنا واجب ہے نا، اسی طرح سے نکاح سنت ہے نا، لیکن اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کا نکاح کروایا. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اسی طرح سے لڑکی کو دیکھ لینا بھی حکم ہے، لڑکی کو دیکھ لینے کا بھی حکم ہے. اور الامر یفید الوجوب، کہ امر یعنی حکم جو ہے وہ واجب ہونے کا فائدہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ یہ دیکھیں، اگر آپ سارے لوگ ارادہ کر لیں کہ ہمارے ارد گرد جتنی شادیاں ہوں ہم اس میں ضرور گھر والوں کو تلقین کریں گے کہ لڑکے اور لڑکی کو آپس میں دکھا دیں، تو سنت کے مطابق کس طرح سے اجر پائیں گے نا، کہ لڑکے اور لڑکی کو آپس میں اگر دیکھنے کا اہتمام کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس معاشرے کو پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے سارے مسلمانوں کو، اور ہمارے بچوں کے دلوں میں اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرے اور سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. نکاح شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، من تزوج فقد استکمل نصف الایمان. جو آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. اس کو چاہیے کہ باقی ایمان کے بارے میں، یعنی آدھے ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. حدیث کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی دین میں کیا حیثیت ہے. مرد اور عورت کے باہمی تعلق کو جو جائز قانونی نکاح کے توسط سے قائم ہوتا ہے اسے نصف ایمان قرار دیا گیا. کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم اگر اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرتے ہیں تو کیا ہمیں اس پر اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے کسی غیر کے ساتھ معاملہ کرو تو کیا اس پر پکڑ ہوگی؟ یعنی اگر نکاح کے علاوہ کسی اور طرح کا تعلق قائم کیا جائے، اگر اس پر اتنی شدید سزا ہے تو نکاح کے تعلق کو رب کے لیے اختیار کیا ہے نا، تو رب کے لیے جو تعلق اختیار کیا جائے اس کی چاہت، اس کی مرضی کے مطابق، اس کے بنائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق، تو اس پر کتنا بڑا اجر ہے کہ جیسے نماز کا عمل ایمانی عمل ہے، جیسے روزہ ایمانی عمل ہے، جیسے زکوٰۃ ایمانی عمل ہے، جیسے حج ارکان اسلام میں سے ہے، ایسے ہی نکاح کو اتنا بڑا درجہ دیا گیا کہ نکاح یا شادی کرنا جو ہے یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ گویا کسی نے اپنے نصف ایمان کو مکمل کر لیا. اب باقی نصف کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تقوی، اس کے خوف کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے کے قابل نہیں ہوتا. تو الحمدللہ کہ یہ ایسا دین ہے جو دین ہمیں بتاتا ہے کہ باہمی تعلقات کو کس بنیاد پر استوار ہونا چاہیے اور اس کا دین میں کتنا بڑا درجہ ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک نکاح کا درجہ نصف ایمان ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی آدھی زندگی نکاح سے متعلق ہی ہوتی ہے، کیونکہ نکاح کے بعد حقوق و فرائض کے ایک ایسے دروازے میں انسان داخل ہو جاتا ہے کہ ہر ایک چیز انجام دینے پر اجر ہے اور اس کو چھوڑ دینے پر پکڑ.
مثال کے طور پر شوہر بیوی کے حقوق ہیں، پھر اولاد کے حقوق ہیں، پھر اسی طرح سے جو ماں باپ اپنے ماں باپ کے حقوق ہیں، لیکن اسی طرح سسرالی جو رشتہ دار ہیں ان کے جو حقوق ہیں، اور جتنے اللہ تعالیٰ نے اس توسط سے، یعنی رشتہ داریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، سحر کے رشتہ داری کا ایک بڑا سلسلہ بن جاتا ہے، اور انسان کے لیے اجر کے اور مواقع پیدا ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور بڑی بات ہے انسان کی پاکیزگی کی، جیسے وضو سے انسان پاک ہوتا ہے، ایسے ہی رشتہ ازدواج سے بھی انسان پاک ہوتا، کیونکہ انسان کی نفسیاتی جذباتی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کیفیات میں اسے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے اسے دین کا حصہ بنایا، اور اتنا بڑا حصہ بنایا۔ کبھی آپ یعنی کسی بھی دنیا کے دین میں دیکھنا چاہیں، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، نکاح کو کیا آج کسی اور دین میں ہم اس حیثیت میں دیکھتے ہیں؟ عیسائیت میں رہبانیت کو سب سے بڑا درجہ حاصل تھا، نکاح نہ کرنے کو۔ پھر آپ اگر اس کے علاوہ ادیان میں دیکھیں تو نکاح نہ کرنا زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت نکاح کرنے کے، کیونکہ نکاح کرنے کو، یا آپ یوں کہہ لیں کہ شوہر اور بیوی کے یا ازدواجی تعلق کو دین کا حصہ نہیں قرار دیا گیا۔ تو یہ عین دین ہے الحمدللہ۔ جب ہم اس کو اس کے لیے جو بھی کاوش کرتے ہیں، مثال کے طور پر ماں باپ اپنی بچی کے لیے یا بچے کے لیے کاوش کرتے ہیں، تو وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اسی طرح سے بندوں کے بھی حقوق ہیں، اور بندوں کے حقوق بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کے حقوق ہیں۔ تو جو اپنے بچوں کے رشتوں کی تلاش میں رہتے ہیں، تو وہ تلاش کا عمل بھی دراصل فریضے کی ادائیگی کے لیے، اس پر بھی اجر ہے الحمدللہ۔ اس کے لیے جتنی کاوشیں کی جاتی ہیں، جتنی سٹرگل ہوتی ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ پھر اس کو انجام دینے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے سنت کے مطابق ہے، تو اس پر بھی اجر۔ آپ نکاح کے بعد ولیمے کا کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا سنت کے مطابق ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ تو آپ دیکھیں، آپ کا مال لگے آپ کے لیے تب بھی اجر ہے، آپ ہمتیں کوششیں لگائیں تب بھی اجر ہے، آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، خوشیاں سیلیبریٹ کریں تب بھی اجر ہے۔ اور اسلام خوشیاں منانے سے تو نہیں روکتا، بلکہ اگر ہم اپنے دین کے اعتبار سے دیکھیں تو دو چیزوں کا بہت شدت کے ساتھ مطالبہ کیا گیا، ایک صبر کا اور دوسرے شکر کا۔ صبر مصیبت پر ہوتا ہے اور شکر خوشی پر۔ جب کبھی انسان کو کوئی نعمت ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو زندگی کا آدھا حصہ ہے، یعنی خوشیوں کا حصہ، اس کے لیے انسان، ایک مومن جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو شکر ادا کرنا اس کو کتنا اجر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، کہ اللہ کا شکر ادا کرنا زبان سے انسان ادا کرتا ہے نا، ظاہر ہے دل تو ساتھ ہوتا ہے، نعمت کا اعتراف ہوگا تو تبھی انسان صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کے قابل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ شکر ادا کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے میزان بھر جاتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ کتنی پیاری زندگی ہے جس کا تصور ہمارا دین ہمیں دیتا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اس پیاری زندگی، اس پیارے طریقہ کار میں سے ایک طریقہ کار نکاح کا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ماؤں سے کہوں جن کی بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں کہ ہم دور کیوں جائیں۔ کنٹینیوسلی میں جب آج کے دن کی بات کر رہی تھی تو میرے دل میں یہی بات آ رہی تھی کہ آج تو سب سے پہلے یہ بات ہونی چاہیے کہ جو مائیں پریشان ہیں، ہم سب مل کے ایفرٹ کریں، ہم سب اجر پائیں گے انشاءاللہ تعالی، بچوں کے اچھے جوڑ میں لانے کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ اور الحمدللہ ابھی یہ جو ہماری لاہور ٹیم ہے وہ اس سلسلے میں آپ کے لیے مددگار بھی ہوگی، کیونکہ انہوں نے ایک کارنر یہاں پہ ترتیب دیا جس میں وہ افراد جو اس سلسلے میں کسی قسم کی ہیلپ چاہتے ہیں، تو ایک ہیلپ لائن جس کے توسط سے ایسا سلسلہ ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کے لیے ایک نادر موقع ہے، اچھا ہے، اس موقع پہ ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی بچی اگر موجود ہے تو اس کی مدر بھی ساتھ موجود ہو،
تو آپ ایک دل میں ارادہ کریں کہ یا اللہ میری ایسے فرد تک، ایسی بچی تک رہنمائی کروا دے جس کے لیے یعنی جو ہمارے بچے کے حق میں سب سے زیادہ مفید ہو. اور اسی طرح سے جیسے بچی کی ماں جو ہے وہ بھی یہ دعا کر سکتی ہے، اور بچیاں خود بھی اپنے لیے بھی خود دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ نصف ایمان ہے. نصف ایمان کی تکمیل کے لیے جو دعا کریں گے اس پر بھی اجر ہے. تو آپ بھی آگے بڑھ کے ضرور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھی رہنمائی فرما دے. تو الحمدللہ ایک تو ہم الزواج کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سٹرگل کریں گے اپنی مسلمان بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے، تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر پائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے، میں اس سے دعا گو ہوں کہ اس پروگرام کے دوران ہی بہت سے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے واقفیت حاصل کر لیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سے بچوں اور بچیوں کے لیے مسائل حل فرما دیں، یہ مسائل حل فرما دیں، اور بہت سے گھرانوں کے آپس میں تعلقات جڑوا دے، ایسے تعلقات جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اور دونوں گھرانوں کے لیے یہ رشتے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہو. حضرت عبداللہ ابن جبیر فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے کہا تم نے شادی کی؟ میں نے جواب دیا نہیں. انہوں نے کہا شادی کرو، کیونکہ اس امت کے سب سے بہتر فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی شادیاں کی، اور نکاح تمام ہی انبیاء کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں جو کبھی رسوم و رواج ہیں ان سے خود بھی نکلیں اور دوسروں کو نکالنے کے قابل بھی ہو سکیں. جن کبھی رسوم و رواج میں سے ایک چیز جو سب نے مل کر اپنا لی وہ یہ ہے کہ شادیاں لیٹ کی جائیں، لیٹ شادیاں. جن شادیوں میں تاخیر ہوتی ہے اس تاخیر کی وجہ سے پیرنٹس پر کتنا وبال ہے کہ بچے اس دوران یعنی جن غلط کاموں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر جو کام وہ انجام دیتے ہیں پیرنٹس کے اوپر بھی تو اس کا وبال آتا ہے. اس وجہ سے شادیوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. میں بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں جہاں پہ ماں باپ کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ ابھی بچہ پڑھ رہا ہے، کبھی بچی پڑھ رہی ہے، اور بچوں اور بچیوں کے پڑھتے پڑھتے شادی کے کتنے سال ضائع ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک نارمل عورت کے 366 سائیکلز ہوتے ہیں، 366. اب میں سوچ رہی تھی کہ اگر ایک بچی کو 20-21 سال کو پہنچتی ہے تو اس کے 100 سائیکلز گزر جاتے ہیں، اور اگر وہ 30 سال کی ہو جاتی ہے تو 200. تو اس کے باقی سائیکلز کتنے رہ گئے؟ کتنے کم چانسز رہ جاتے ہیں نا اس کی زندگی کے باقی. تو تقریباً اپنی زیادہ زندگی گزار چکی ہوتی. یہ ایک ایوریج اندازہ ہے کہ اتنے 100 سے زیادہ سائیکلز جو ہے وہ ایک بچی کے گزر چکے ہوتے ہیں 20 سال تک. تو کیا اللہ کو کیا جواب دیں گے جب یعنی اتنی مدت گزار چکے ہوں گے؟ تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ اتنے سائیکلز گزر جائیں تو ہر سائیکل پر کیا اپنے رب کو جواب نہیں دینا؟ کہ اپنے اس اعتبار سے نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کی ایجوکیشن کے کتنے سال رہتے ہیں. اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ ایک بچی جب شادی کے قابل ہو گئی تو اس کے بعد ہم نے اسے کتنا انتظار کروایا. تو ایک سال میں 12 سائیکلز ہو گئے، اور پھر آپ اتنے برسوں میں دیکھیے کہ کیا صورتحال ہو جاتی ہے. تو اتنا بڑا ظلم ہے جو اوورآل ہم اپنی سوسائٹی میں جاری رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اور ہمیں جب ہمیں خود سمجھ آئے گی تو ہم اس کے ایمبیسڈر بن جائیں گے نا. کہ سوسائٹی کے اندر چینج اسی طرح سے آتی کہ کچھ لوگوں کا مائنڈ چینج ہوتا ہے تو وہ آگے اس بات کو پھیلانے والے بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے. حدیث نمبر 12 ہے عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احدکم المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فليفعل. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کسی عورت کو منگنی کا پیغام بھیجے تو وہ اس کی جس صفت کی بنا پر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اسے دیکھ لے. تو نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل ہم نے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود حکم دیا
کہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ نے ایک انصاری سے کہا تھا کہ جب آپ نے نکاح کرنا ہے تو پہلے لڑکی کو، پہلے عورت کو دیکھ لو۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دیکھ لو، کیونکہ دیکھنے میں دونوں میں الفت پیدا ہونے کا امکان ہے، امید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی، دونوں کے درمیان محبت ہو جائے گی۔ یہ ترمذی کی 1087 نمبر روایت ہے۔ سیدنا سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھنے کا حکم صرف مردوں تک محدود نہیں، عورت کے حق میں بھی یہ اسی طرح سے ثابت ہے، اس لیے اسے بھی اپنے منگیتر کو ایک نظر دیکھ لینا چاہیے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کی شادی بدصورت مرد سے مت کرو، کیونکہ عورتوں کو بھی مردوں سے وہ کچھ اچھا لگتا ہے جو کچھ مردوں کو عورتوں سے اچھا لگتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر آپ رشتہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ بھال کے، تاکہ آپس میں جی لگے اور اس رشتے کے ٹوٹنے کے امکانات کم سے کم ہو جائیں، محدود ہو جائے یا امکانات نہ رہیں، یعنی اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رشتہ باعث محبت ہو۔ حدیث نمبر 13 ہے، ان ابی حمید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احدکم امرأة فلا جناح علیہ ان ينظر الیہا اذا كان انما ينظر الیہا لخطبته وان كانت لا تعلم۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی کو منگنی کا پیغام بھیجے تو اسے دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ اس عورت کو علم نہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ منگنی کی وجہ سے دیکھ رہا ہو۔ ابھی کل کے دن کسی نے سوال کیا، جب پروگرام ختم ہوا تو کسی نے سوال کیا کہ کیا بچی کو ہر صورت میں دکھایا جائے گا کہ اگرچہ کوئی محض یعنی کہ اپنی کسی خواہش کی وجہ سے کوئی دیکھنا چاہے؟ اس حدیث میں وہ وضاحت موجود ہے، شرط یہ ہے کہ کسی کا منگنی کا یعنی اس رشتے کے لیے فائنلی کسی کا ارادہ بن گیا ہو۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ باقی سارے معاملات میں جب دونوں فیملیز ایگری کر جائیں اور بالکل پوری نیت ہو نکاح کرنے کی، تو اس وقت پہ فائنلی لڑکے کو دکھا دینا چاہیے، تاکہ اگر اس کے دل میں کوئی ایسی بات ہو تو وہ نہ چاہے تو نہ کیا جائے، لڑکے اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں، لیکن یہ ہے کہ باقی معاملات میں پھر تفتیش کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب سے پہلا معاملہ لڑکی کو دکھانے کا ہو کہ باقی معاملات بعد میں دیکھ لیں گے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ سلسلہ لڑکی کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ لڑکی بڑا آکورڈ فیل کرتی ہے ہر دفعہ، وہ یعنی رشتہ دیکھنے کے لیے جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ تیار ہوتی ہے، پھر اس کے لیے یعنی ہر بار اسے دیکھنے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں، پھر ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کو یوں دیکھنے نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی کسی کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہے، کسی بچی کو دیکھنا چاہتا ہے، تو انفارملی آپ کسی بھی جگہ پہ جا کے، کسی جگہ بچی پڑھتی ہوگی، کسی جگہ وہ رہتی ہوگی، آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، کسی اور مقام پر دیکھ لیں۔ لیکن اگر یعنی رشتہ کرنے کا ارادہ ہے پھر کسی کے گھر جائیے، اس سے پہلے کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو خود اس مقام پر رکھ کر دیکھیے کہ انسان کو ریجیکٹ ہونا کتنا برا لگتا ہے، کتنا تکلیف دہ، نفسیاتی طور پر آپ کسی کو کل کر دیتے ہیں جب آپ کسی کو ریجیکٹ کر کے آتے ہیں۔ اس وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ایسا طریقہ کار اختیار کریں جس کی وجہ سے آپ کسی کے لیے باعث تکلیف نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ حدیث نمبر 14 ہے، عن ابی ہریرہ ان رجلا اراد ان يتزوج امرأة من نساء الانصار فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر الیہا فإن فی اعین الانصار شیئا یعنی الصغر۔ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک انصاری عورت سے شادی کرنی چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اسے دیکھ لو کیونکہ انصاریوں کی آنکھیں عموماً چھوٹی ہوتی ہیں. رشتہ دیکھنے کے لیے عمومی طور پر گھر والے جاتے ہیں، عمومی طور پر، اور لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور لڑکی لڑکے کو دیکھ لے. اس کا اہتمام ہمارے یہاں دینی نقطہ نظر سے نہیں کیا جاتا کہ دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، دونوں ایک دوسرے پر ایگری ہو جائے. سم ٹائمز ایسا ہے کہ نہ لڑکی پردہ کرتی ہے، دونوں گھرانوں میں میل جول ہے، تو لوگ عادتاً آ گئے اور عادتاً ایک دوسرے کے ساتھ فیملیز کی ملاقات ہو گئی. تو یہ سنت کے مطابق نہیں، یوں ہی یعنی یہ فیملی کے رسوم و رواج کے تحت یا فیملی سیٹ اپ کے تحت ایک سلسلہ ہوا. اجر اس بات پر ہے جو سنت سمجھ کر اللہ کی خوشی کے لیے اختیار کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. تو آپ نے نکاح کے بارے میں جو طریقہ کار خود اپنانا ہے، اپنے سوسائٹی میں رواج دینے کے لیے کام کرنا ہے، اسی کی جانب توجہ دلائیے کہ اللہ سے اجر پانا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو رواج دینا. تب آپ دیکھیے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، قید نہیں ہے، آسانیاں ہیں. اور رشتہ کرنے کے لیے عمومی طور پر ہمارے یہاں مذہبی گھرانوں کی جانب سے جیسا طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے، تو مذہبی گھرانوں میں نارملی ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز کو اسلام کے خلاف بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جس بچی کو کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو ایسے موقع پر ہم اپنی بچی کو دکھا دیں. تو اگر آپ واقعتاً رشتہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر سنت کے مطابق کریں، اس کو اپنے ذاتی خیالات کی بھیٹ نہ چڑھائیں. اسی طرح سے کرنا چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور یہاں پر انصاریوں کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں، یعنی چھوٹی آنکھوں سے بھی کسی کو محبت ہو سکتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی نظروں میں بڑی آنکھ جو ہے وہی دراصل حسن کا معیار ہے. تو ایسے لوگ پھر بعد میں صرف آنکھوں کی وجہ سے ہی ساری زندگی جلتے رہتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی فیصلہ کر لیں. اگر پہلے سے فیصلہ ہو جائے گا تو بعد میں مشقت نہیں ہوگی. حدیث نمبر 15 ہے عن المغیرۃ بن شعبۃ انہ خطب امرأۃ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انظر الیہا فانہ احری ان یؤدم بینکما. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو شادی کا پیغام بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اسے دیکھ لو کیونکہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس بنا پر تمہارے درمیان محبت ڈال دی جائے. الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے لیے لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے کو دیکھ لینے کا حکم دیا اور ماں باپ کو دکھانے کا حکم دیا، وہ یہ ہے کہ آپس کی محبت بڑھے تاکہ رشتہ نکاح مضبوط ہو.